السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب اللعان چل رہا ہے۔ اس باب کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو وجدت ما اہلی رجلا لم امسہ حتی آتی باربعۃ شہداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم قال کلا والذی بعثک بالحق ان کنت لأعاجلہ بالسیف قبل ذلک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا الی ما یقول سیدکم انہ لغیور وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو وجدت ما اہلی، کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس پاؤں رجلاً کسی آدمی کو، یعنی ایسی حالت میں کہ وہ زنا کر رہا ہے، ایسی حالت میں میں کسی آدمی کو پاؤں لم امسہ، تو میں اسے نہیں چھوں حتی آتیہ، یہاں تک کہ میں لاؤں باربعۃ شہداء، 4 گواہ۔ یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے پاس پاتا ہوں کہ وہ زنا کر رہا ہے، اب میں اسے نہ چھوؤں یہاں تک کہ میں 4 گواہ لے کر آؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی کرنا ہے تمہیں، یعنی اسے جو ہے نہیں مارنا ہے، اسے قتل نہیں کرنا ہے۔ قال، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ان کنت لأعالجہ، بے شک میں اس کا کام تمام کر دوں گا، بالسیف، تلوار سے، قبل ذالک، اس سے پہلے ہی، یعنی میں جو ہے اس کا کام تمام اس سے پہلے ہی کر دوں گا میں، یعنی گواہ اور گواہوں کو تلاش کرنے نہیں جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کا کام تمام کر دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا الی ما یقول سیدکم، سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں، تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں، غیرت اور حیا کی وجہ سے اس کو سنو۔ انہ لغیور، یہ ہے غیرت مند، وانا اغیر منہ، اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العالمین مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئی بات میں، تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی مرد کے پاس پاتا ہے، زنا کر رہا ہے، تو اسے 4 گواہ تلاش کرنے ہوں گے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی یہ بات معتبر مانی جائے گی، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ زانی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اگر قتل کر دیا تو قصاصاً اس آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا۔ آئی بات میں، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہاں قتل نہیں کرنا ہے، یعنی آدمی اگر زنا کی حالت میں پاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو،
تو اسے قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ قتل نہیں کرنا ہے۔ آئی بات میں؟ اب یہ سوال آپ کا، یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں تو قتل کر دوں گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کرنا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے؟ تو یاد رہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر رہے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تردید کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف نہیں کرتے، جیسا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کی بات کو سنو، یہ غیرت مند ہے، تو یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے اگر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہوتے۔ آئی بات سمجھیں؟ تو یہ مخالفت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی، بلکہ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فیصلہ تو اور حکم یہ ہے شریعت کا، لیکن میری دلی کیفیت اور میرا حال تو یہ ہے کہ اگر میں کسی آدمی کو پاؤں ایسی حالت میں، تو اب تک میرا حال اور کیفیت یہ تھی کہ میں اس کو قتل ہی کر دیتا اس سے پہلے کہ میں 4 گواہ لے کر آؤں، لیکن اب اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہی حکم ہے، تو یہ مخالفت نہیں ہے، یہ اپنی دلی کیفیت کا گویا کہ انہوں نے اظہار کیا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں معاملہ، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید نہیں فرمائی، ان پر غصہ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان کی تعریف و بیان فرمائی۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ یاد رہے۔ اگلی حدیث ہے وعن المغیرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال سعد بن عبادۃ لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرۃ سعد واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم اللہ الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذلك بعث المنذرین والمبشرین ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذلك وعد اللہ الجنۃ متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امراتی، کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں، لضربته بالسیف، تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا تلوار سے، غیر مصفین، تیز تلوار سے، ٹھیک ہے، تلوار کی صفت ہے غیر مصفین، یعنی چوڑی نہیں ہوگی، جو مصفحن یعنی تلوار کا وہ حصہ جو چوڑائی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو غیر مصفحن یعنی چوڑی تلوار نہیں، دھار دار تلوار سے میں اس کی دھار کی طرف سے جو ہوتا نا اس کی طرف سے مار کے ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی جھٹکے میں اس کو ختم کر دوں گا، یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر میں ایسا پاؤں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو تیز تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا میں۔ فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی، اور لوگوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ ایسی ایسی بات
کہہ رہے ہیں، تعجب ہو رہا ہے ایک طرح سے لوگوں کو۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد بن عبادہ کی غیرت سے؟ یہ غیرت جو ان کے اندر ظاہر ہے، اور اس غیرت کی وجہ سے جو یہ کہہ رہے ہیں، کیا اس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یاد رہے یہ جو ہے واللہ واو عاطفہ ہے، واللہ اور اللہ اغیر منی، مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ومن اجل غیرت اللہ، اور اللہ رب العالمین کی غیرت ہی کی وجہ سے حرم اللہ الفواحش، اللہ رب العالمین نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطنا، یعنی اللہ رب العالمین ہی کی غیرت ہے کہ اس نے فواحش کو حرام کیا ہے، یعنی حرام کی ہوئی جو چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی غیرت کی وجہ سے ہیں۔ ما ظہر منہا وما بطنا، جو ظاہری چیزیں ہیں فحش یا جو چھپی ہوئی ہیں، تمام کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ فواحش چاہیں وہ ظاہری ہوں یا اسی طرح سے باطنی ہوں، تمام کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے غیرت ہی کے سبب۔ یعنی غیرت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ فواحش فاحشتن کی جمع ہے، اور فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی شناعت اور قباحت بہت سخت ہو، چاہے قول ہو یا فعل ہو، اور عموماً اس کا اطلاق زنا وغیرہ پر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ایک طرح سے اللہ کی غیرت جو ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے غیرت ہی کی وجہ سے لوگوں کو جو حرام چیزیں ہیں ان سے منع فرمایا ہے اور ان پر سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ غیرت اس عمدہ اخلاق کو کہتے ہیں جو عدل و انصاف اور بہادری سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دل کی تبدیلی اور غصے کے حیضان سے مشتق ہے جو کسی ایسی چیز میں مشارکت کے سبب پیدا ہوتا ہے جو اپنے لیے خاص ہوتی ہے، اور یہ عموماً زوجین کے درمیان میں سخت ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، اور نہیں ہے کوئی زیادہ محبوب ہو اس کے نزدیک عذر اللہ رب العالمین کے مقابلے، یعنی تم میں سے کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی آدمی گناہ میں ملوث ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے اگر عذر پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے مطلب، یعنی کوئی نہیں ہے تم میں سے آدمی ایسا جو زیادہ پسند کرتا ہو عذر کو اللہ رب العالمین کے مقابلے۔ من اجل ذالک بعث المنذرین والمبشرین، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والوں کو بھیجا ہے، یعنی انبیاء اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی عذر اگر کسی کو لاحق ہو گیا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے، اور اسی پسندیدگی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اور رسولوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، اور کوئی نہیں ہے جس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو تعریف اللہ رب العالمین کے علاوہ۔
اللہ رب العالمین کے مقابلے. یعنی تم میں سے کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی اتنی تعریف پسند نہیں کرتا ہے جتنا اللہ رب العالمین کو تعریف پسند ہے، اتنی تعریف کسی اور کو پسند نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حقیقت میں تعریف کے لائق اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، کیونکہ اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اسی کی مرضی سے تمام امور انجام پاتے ہیں. وہی ہے جو کائنات کے تمام امور کی تنہا تدبیریں کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہی ہے حقیقت میں سب سے زیادہ تعریف پسند کرنے والا. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے جنت کا، کہ اللہ رب العالمین جنت مومن بندوں کو عطا فرمائے گا. متفق علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا غیرت مند ہے. صفت غیرت کا ثبوت اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہا ہے. صفت غیرت اللہ رب العالمین کے لیے حقیقی صفت ہے، جس طرح سے اس کی شان کے لائق ہے. اس کا معنی ہم جانتے ہیں، البتہ اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے. اہل سنت والجماعت کا تمام صفات کے تعلق سے اسی طرح سے موقف ہے جیسا کہ وہ بیان کرتے چلے آئے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی غیرت یہ ہے کہ اس نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان چیزوں کے قریب نہ جایا جائے، ان چیزوں کو نہیں اپنایا جائے. آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہی ہے کہ اس نے تمام حرام چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان کے ارتکاب پر سزائیں متعین فرمائی ہیں. آئی بات میں؟ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کو عذر بہت پسند ہے. توبہ اللہ رب العالمین سے اگر کوئی بندہ کرتا ہے، استغفار اگر اللہ رب العالمین سے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. آئی بات میں؟ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یغار وان المؤمن یغار وغیرۃ اللہ ان لا یاتی المؤمن ما حرم اللہ، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ رب العالمین غیرت کرتا ہے. ان اللہ یغارو، بے شک اللہ رب العالمین غیرت کرتا ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ یغارو، اور مومن بھی غیرت کرتا ہے. وَغَیرَۃُ اللَّهِ أَن لَا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن اس چیز کے قریب نہ جائے جو اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی غیرت کیا ہے، اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کا اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے، ان سے دور رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی غیرت. اور اللہ رب العالمین اس حدیث سے بھی اللہ رب العالمین کی صفت غیرت کا ثبوت مل رہا ہے. آئی بات میں؟ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وَعَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدًا وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَإِنِّي تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا قَالَ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ فَلَعَلَّكَ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ، متفق علیہ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اعرابین، کہ ایک دیہاتی، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی دیہات کا رہنے والا، بادیہ نشین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالا، اور اس نے کہا، ان امراتی ولدت غلامن اسودا، کہ میری بیوی نے ایک کالا بچہ جنا ہے، غلامن اسود، غلام کہتے ہیں بچے کو، تو میری بیوی نے ایک کالا بچہ جنا ہے، یعنی اس کی رنگت کالی ہے، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، میں اس کا انکار کرتا ہوں، یعنی وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا رنگ صاف ستھرا ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس سے یہ کالا ہے رنگ کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گورا چٹا ہوں اور میرا بچہ کالا ہو؟ یہ میرا بچہ نہیں، کسی اور کا ہو۔ تو وَإِنِّي لَأَنْكَرْتُهُ، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، هل لَكَ مِنْ إِبْلٍ، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ قال نعم، اس آدمی نے کہا ہاں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، فما الوانها، ان کا رنگ کیا ہے؟ قال حمر، آپ نے فرمایا، اس آدمی نے فرمایا، حمر، وہ سرخ ہیں، یعنی اونٹ جو ہیں وہ سرخ ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، هل فيها من اورقہ، کیا ان میں کچھ خاکی رنگ کے بھی؟ اورق خاکی رنگ کو کہتے ہیں، چتکبرا، تو کیا ان میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں؟ قال ان فیہا لورقا، تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں اس میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں، یعنی چتکبرے بھی اس میں کچھ اونٹ ہیں، سرخ ہیں لیکن ایسے بھی ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَّا تُرَى، ذَلِكَ جَاءَهَا، کہ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اورق سرخ اونٹ میں کہاں سے آیا؟ یہ کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ قال، تو اس آدمی نے کہا، عرق نزعها، کوئی رگ ہے جو اسے کھینچ کر لائی ہوگی، یعنی یہ کسی ایسی رگ کی وجہ سے کوئی باپ دادا بڑے آگے چل کے کہیں چتکبرے یا خاکی رنگ کے اونٹ بھی رہے ہوں گے اس کی نسل میں، تو اسی سے یہ چتکبرا اور خاکی رنگ کا اونٹ یہ آ گئے ہیں سرخ اونٹوں میں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ، تو شاید کہ یہ بھی کوئی رگ ہوگی جو اسے کھینچ کر لائی، یعنی یہ بچہ جو تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے یہ بھی کسی رگ کی وجہ سے ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے آباء و اجداد میں، تمہارے خاندان میں کوئی اس کلر کا اور سیاہ رنگ یا کالے رنگ کا رہا ہو اور اس کی وجہ سے یہ رنگ اس کو بھی ملا ہو، یا اسی طرح سے عورت کے خاندان میں اور اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا رہا ہو تو اس کی وجہ سے یہ رنگت ہو گئی ہو۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ اونٹوں میں جب ہو سکتا ہے تو انسانوں کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، انسانوں کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاعِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچے سے انکار کی، منہ فی الانتفاع منہ، بچے سے انکار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت نہیں دی، یعنی اسے نہیں رخصت دی کہ وہ بچے کا انکار کرے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی گورے رنگ کے شخص کے یہاں کالا بچہ پیدا ہو جائے، یا اسی طرح سے کالے رنگ کے شخص کے یہاں گورا بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ماں باپ علیحدہ ہیں اور یہ بچہ اس کا نہیں ہے،
اور اس کی وجہ سے شرعی طور پر اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچے کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ بات جو ہے اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے معلم تھے اور سمجھانے کا جو انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی بہترین اور دل نشین تھا، جو دل کو اپیل کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا وہ آدمی اور اس نے اپنی بات رکھی، اسی کے دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے اور یہ فرما دیا کہ دیکھو ایسا ہوتا رہتا ہے، تمہارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، دوسرے جانوروں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی نس یا کوئی رگ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، گوروں کے یہاں کالے اور کالوں کے یہاں گورے پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو جیسا چاہتا ہے رنگ عطا کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس کو ویسا بنا دیتا ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ تمہیں جو ہے اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے انکار کرنا جو ہے تمہارے لیے درست ہو۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ محض شکوک و شبہات کی وجہ سے اولاد کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ لیان کی صورت اگر اپنائیں تو ایسی صورت میں اولاد ماں کی طرف منسوب ہوگی۔ تو یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔